اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ القلم سے ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں اس کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما نہیں ہے، انت آپ بنعمت ربک اپنے رب کی نعمت سے، بمجنون دیوانے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، وَإِنَّ اور بے شک لَكَ آپ کے لیے لَأَجْرًا اجر ہوگا، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم بڑے اخلاق والے ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، فَسَتُبْصِرُ ان قریب آپ دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، بِأَيِّكُمْ تم میں سے کون، المفتون فتنے والا ہے یا جنون والا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمہتدین، ان بے شک ربک آپ کا رب، هو عالم وہ خوب جانتا ہے، بمن اس شخص کو، ضل جو گمراہ ہو گیا ہے، عن سبیلی اس کے راستے سے یا ہٹ گیا ہے اس کے راستے سے، وهو عالم وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں، جیسے حامیم، یاسین، قاف وغیرہ قرآن کریم میں آئے ہیں، حروف مقطعات میں سے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نون کا معنی عربی میں مچھلی ہوتا ہے، تو یہاں اس مراد مچھلی ہے، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے، اس لیے کہ جس نون کا معنی مچھلی ہے وہ لفظ نون ہے، نون واو نون، اس کا معنی مچھلی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں وزن نونی اذ ذهب غاضبا، سورہ انبیاء میں ہے یہ، لیکن یہاں لفظ نون نہیں آیا، یہاں حرف نون آیا ہے، تو اس کا معنی مچھلی نہیں ہوتا ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ پھر ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ بڑی اللہ نے مچھلی پیدا فرمائی، اس مچھلی کی پشت پر 7 زمینیں ہیں، وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اور یہ تفسیر کے بارے میں اصول یاد رکھیں کہ بعض آیات کی تفسیر میں عجیب و غریب احادیث آتی ہیں، تو جو بہت زیادہ عجیب و غریب احادیث ہوتی ہیں اکثر وہ درست نہیں ہوتی، اسرائیلیات میں سے ہوتی ہیں، موضوع ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا قلم کی قسم، قلم سے مراد یا تو وہ قلم ہے جس سے اللہ نے لوح محفوظ کو لکھوایا، یا وہ تمام قلم اس سے مراد ہیں جن سے فرشتے اور انسان لکھتے ہیں۔ اللہ نے قسم اٹھائی قلم کی، وما یسطرون جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں اس کی قسم۔ فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک مجنون، اپنے رب کے فضل اور مہربانی سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ کفار جو آپ کو دیوانہ مجنون کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اور بے شک آپ کو اتنا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ لوگوں کو دین سکھائیں گے۔ صحابہ کرام کو آپ نے سکھایا، صحابہ نے عمل کیا، پھر تابعین کو انہوں نے سکھایا، انہوں نے عمل کیا، آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا دین ہی چلا رہا ہے۔ آپ نے امت کو نمازیں سکھائی، قرآن کریم سکھایا، حج کا طریقہ سکھایا، روزے کا طریقہ سکھایا، جتنی بھی عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت اور اخلاقیات کی تعلیمات ساری آپ نے لوگوں کو دی ہیں۔ قیامت تک لوگ عمل کرتے رہیں گے، جیسے عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا، تو جس نے عمل کرنے کی تعلیم دی، طریقہ سکھایا، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدیث میں فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ مثل اجر فاعلی، جو کوئی اچھا طریقہ جاری کرے گا دنیا میں تو اس کے لیے بھی عمل کرنے والے کے برابر اجر ہوگا۔ جس سے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی صدقہ جاریہ لوگوں کو بنائیں اور ان کو دین سکھائیں، نیکی سکھائیں، تاکہ عمل کرتے رہیں اور ہمیں بھی بعد میں ثواب ملتا رہے۔ پھر اس کے بعد میں وَإِنَّ لَكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، یا آپ بڑے اخلاق والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بڑے اخلاق والے تھے اور آپ نے پوری امت کو اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ آپ کی سیرت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنے عظیم و شان اخلاق والے تھے۔ خود آپ نے ارشاد سے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ نے امت کو اچھے اخلاق اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی نیکی رکھی جائے گی،
کہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ فحش باتیں کرنا، بری باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسندیدہ ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان من احبکم، کہ تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اور اس طرح آپ نے یہ ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، جس شخص کا اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے اس کا ایمان زیادہ کامل ہوگا۔ اور اسی طرح آپ نے بہت سی احادیث اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ کے اخلاق کیا تھے مختلف احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے شاگرد نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب رہتے تھے تو کس طرح رہتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے کام میں ان کا تعاون کرتے تھے، نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کی تشریف لے جاتے تھے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آپ نے کبھی دست مبارک سے جنگ کے علاوہ کسی کو نہیں مارا، کسی عورت کو نہ کسی خادم کو۔ ہاں جہاد میں تو آپ جنگ کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ نہ آپ فحش باتیں کہتے تھے، نہ بازاروں میں شور مچاتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معاف فرماتے، درگزر فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں رہا، آپ نے مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح جب کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تو آپ اس کی طرف اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے جب تک کہ خود ہی چہرہ نہ پھیر لیتا۔ آپ کا نرمی تھی، عاجزی تھی، صبر تھا، انتہا درجے کا صبر تھا، شکر تھا، سخاوت تھی، بہادری تھی اور چستی تھی۔ جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں وہ سارے آپ کی ذات میں موجود تھے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اخلاق کی درستگی دنیا اور آخرت میں ایک مسلمانوں کامیاب کرنے والی ہے، اور بد اخلاقی دنیا آخرت میں انسان کو پریشان کرنے والی ہے، جس کے مزاج میں سختی ہوگی، ناشکری ہوگی، بے صبری ہوگی، اور اسی طرح قناعت نہیں ہوگی، اللہ کی ذات پہ یقین توکل نہیں ہوگا، ہمدردی نہیں ہوگی، بدخواہی ہوگی اور خود غرضی ہوگی خدا نخواستہ۔ بد اخلاقیاں تو پریشان کریں گی، تو اچھے اخلاق اپنانے چاہیے۔ البتہ پھر اخلاق کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ سبھی گزرا کہ حضور نے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن شریعت نے اجازت دی کہ آدمی انتقام لینا چاہے تو انصاف سے انتقام بھی لے سکتا ہے۔ کوئی پریشان کرے، حق تلفی کرے، اس کے خلاف شکایت بھی کر سکتا ہے، قانونی کارروائی بھی کر سکتا ہے، اس میں شرعی لحاظ سے ممانعت نہیں ہے۔ البتہ گالیاں دینا، الزام تراشی کرنا، زیادتی کرنا وہ منع ہے شرعی لحاظ سے۔ اپنے حق صحیح طریقے سے وصول کرنے کی کوشش کرنا منع نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھیں گے، یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو کفار آپ کو معاذ اللہ دیوانہ کہہ رہے ہیں، تو یہ دیکھ لیں گے کہ آپ کے کام کا انجام کیا ہوگا اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہزاروں لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، کامیابیاں عطا فرمائی، لوگ آپ پر ایمان لے آئے، علاقے فتح ہو گئے، اور وہ لوگ شکست کھا گئے، دنیا اور آخرت میں شکست کھائی، انہوں نے نقصان کیا۔ پیاری جی مفتون کون فتنے میں مبتلا ہے اور کون دیوانہ ہے، لوگوں نے خود دیکھ لیا۔ پھر فرمایا کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ دنیا میں ہر آدمی دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ آپ بیوقوف ہو، آپ گمراہ ہو، آپ غلط ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اعمال و اخلاق قرآن و سنت کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ جس کے اعمال و اخلاق قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ صحیح راستے پر قائم ہے، جس کے اعمال و اخلاق قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ غلط راستے پر چل رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی صورتحال بھی ہے، مذہبی جماعتوں کی صورتحال بھی یہی ہے کہ انسان اپنے اعمال و اخلاق کا جائزہ نہیں لیتا بلکہ دوسروں کو ہی برا کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ نہایت غلط طرز عمل ہے، اور جہاں پھر صاف یہ کہنے سے کہ آپ گمراہ ہیں، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو، وہاں یہ طرز عمل اپنانا چاہیے کہ اللہ ہی جانتا ہے کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے۔ پھر فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ نہ اطاعت کیجیے جھٹلانے والوں کی۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، ودو وہ چاہتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، لو کاش تدہنو آپ ذرا ڈھیلے ہو جائیں، فیدہنون وہ ڈھیلے ہو جائیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ، اور نہ آپ بات مانی کسی بھی بہت ذرا قسمیں اٹھانے والے مہین ذلیل کی۔ حماز مشاء بنمیم، حماز جو بہت ذرا عیب تلاش کرنے والا ہے یا تانے دینے والا ہے، مشاء چلنے والا ہے، بنمیم چغلی کے ساتھ، مناع للخیر منع کرنے والا ہے بہت ذرا بھلائی سے، معتدٍ حد سے بڑھنے والا ہے، اسیم گناہگار ہے، عتل سخت مزاج ہے، بعد ذالک اس کے بعد زنیم،
وہ بدنام بھی ہے، ان کانا اس لیے کہ وہ ہے ذا مال و بنین مال و بیٹوں والا، اذا تتلی علیہ آیاتنا جب تلاوت کی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیات، قال اساطیر الاولین تو کہتا ہے کہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، سنسمہ ان قریب ہم نشان لگا دیں گے، الخرطوم اس کے ناک پر۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر کی 10 صفات، بری صفات بیان فرمائی ہیں۔ اللہ نے نام تو نہیں لیا، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ یہ اسلام کو دشمن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن تھا اور مکہ میں رہنے والا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مال و بیٹے عطا فرمائے تھے، اس نے دشمنی کی انتہا کر دی تھی، اللہ نے اس کی بری خصلتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس میں بری خصلتیں ہوں۔ تو میں کہ کسی بھی جھٹلانے والے کی آپ بات نہ مانی جس اب تک بات نہیں مانی، اور اس کی پہلی بری خصلت یہ بیان فرمائی کہ وہ، بلکہ اس سے پہلے فرمایا ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ دین اسلام کے کام میں ذرا نرمی سستی اختیار کریں، ڈھیلے ہو جائیں، لوگوں کو دین کی دعوت نہ دیں، تو وہ ڈھیلے ہو جائیں گے اور وہ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن ایسا آپ نے نہیں فرمایا، نہ کسی مسلمان کو حکم ہے کہ وہ دین اسلام کا کام کرنا چھوڑ دے، البتہ حکمت عملی اور صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ تو بری خصلتیں اس کی بیان فرمائی، پہلی خصلت یہ ہے حلاف، جھوٹی قسمیں بہت ذرا اٹھاتا ہے، نمبر 2 مہین ذلیل ہے، تیسری قسم یہ حماز، دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے یا تانے دیتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، نمبر 4 مشاء بنمیم، وہ چغل خور ہے۔ چغلی اور غیبت میں فرق یہ ہے کہ غیبت کہتے ہیں سچی برائی بیان کرنے کو، مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اسے پسے پشت کھا رہا ہے کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا، یہ غیبت ہے۔ اور چغلی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں ایسی بات دوسرے تک پہنچانا کہ سننے والے کے دل میں اس شخص کی نفرت پیدا ہو جائے، ایسی بات ہی چغلی ہے۔ چغلی غیبت سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو وہ لوگوں کے دن افساد کراتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا، عیب تلاش کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، جو اس کا مشغلہ تھا۔ 5ویں بری خصلت اس کی یہ ہے مناع للخیر، وہ خیر کاموں سے لوگوں کو روکتا تھا، کوئی بھی خیر کام ہو تو اس سے روکنا شرعی لحاظ سے منع ہے، کسی کو نماز سے روکنا، دین اسلام عمل کرنے سے روکنا، اور اسی طرح اللہ کے راستے مال خرچ کرنے سے روکنا، بشرطے کہ وہ آدمی صحیح طریقے سے خرچ کر رہا ہو، اس کو روکنا شرعی لحاظ سے منع ہے۔ 6 بری خصلت یہ تھی معتدل، حد سے بڑھنے والا تھا، ظلم کرتا تھا۔ 7ویں بری خصلت اسیم، گنہگار تھا بہت بڑا۔ 8ویں خصلت عتل، سخت مزاج تھا، سخت مزاج ہونا بھی کوئی اچھی بات نہیں، البتہ بااصول انسان کو ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بااصول آدمی کو سخت مزاج کہتے ہیں، مثلاً ایک آدمی وقت پر نماز پڑھتا ہے، وقت پہ کھانا کھاتا ہے، وقت پہ آرام کرتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، گناہ میں کسی کی بات نہیں مانتا، تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید سخت آدمی ہے، اور یہ اس سے کہیں نماز ذرا دیر سے پڑھ لینا، یہ نہیں مانتا۔ اگر اسے کہا جائے فلاں گناہ کام کر لیں، 10 آدمی کہیں یہ نہیں مانتا، بہت ضدی آدمی ہے، تو یہ ایسا آدمی ضدی نہیں ہوتا، بااصول ہوتا ہے، اور اس میں فرق کرنا چاہیے۔ تو بہرحال 8ویں خصلت یہ ہے کہ وہ عتل، سخت مزاج ہے، وہ کافر کی خصلت ہے یہ۔ 9ویں خصلت یہ ہے کہ بعد ذالک ذنیم، کہ وہ بدنام بھی ہے، یعنی اس کا نسب معلوم نہیں تھا، قریشی حقیقت میں وہ نہیں تھا، خود کو قریشی کہتا تھا۔ ولید کی عمر جب 18 سال ہوئی تو مغیرہ نے اپنا بیٹا ان کو بنا لیا تھا، میرا منہ بولا بیٹا ہے یہ، اور اس لیے بعض مفسرین نے اس ترجمہ کیا ہے ذنیم کا معنی حرام زادہ، یہ اس کی بری خصلت بیان کی گئی ہے۔ 10ویں خصلت بیان فرمائی ان کان ذا مال و بنین، کہ ساری یہ باتیں اس لیے حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ اس کی اللہ نے بیٹے اس کو بہت زیادہ عطا فرمائے، مال عطا فرمائے، اس کے دل میں تکبر ہے اس کے، اور اسے قرآن کریم کی یہ توہین کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ کوئی عجیب چیز، عجیب کتاب نہیں ہے، عظیم الشان کتاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی ناک پر مہر لگائیں گے، اپنے ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنے جھوٹے مذہب کی ناک اونچی کرنے کے لیے باتیں کرتا ہے، تو ہم اس کی ناک پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ناک خاکیں ملائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کی اتنی بری خصلتیں بیان نہیں فرمائی جو ولید بن مغیرہ کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ سورہ مدثر میں بھی اس کی بری خصلتیں اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ اس نے قرآن کریم کا مذاق اڑایا تھا،
اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا مذاق اڑانے سے محفوظ فرمائے، قرآن کریم کی آیات پر ایمان لا کر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔